حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہیں جنہیں نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ بادشاہت اور عظیم اقتدار بھی عطا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ یہوذا سے تھا اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوصاف، ان کی عبادت، شجاعت، حکمت اور عدل و انصاف کا ذکر متعدد مقامات پر نہایت تعظیم اور شان کے ساتھ فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت مقدس کتاب زبور عطا فرمائی اور آپ کی آواز میں ایسی تاثیر اور حلاوت رکھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسلیہ و تحمید میں شریک ہو جاتے تھے۔ جالوت کا مقابلہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ظہور۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا پہلا نمایاں تاریخی واقعہ طالوت اور جالوت کا معرکہ ہے۔ بنی اسرائیل پر جب عمالقہ کے جابر اور ظالم بادشاہ جالوت نے غلبہ کر لیا اور انہیں ان کے گھروں اور سرزمین سے بے دخل کر دیا تو بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے التجا کی کہ ان کے لیے ایک امیر یا بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی قیادت میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا۔ طالوت ایک صاحب علم اور جسمانی لحاظ سے توانا شخص تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ابتدائی طور پر ان کی غریبی کی وجہ سے ان کی قیادت پر اعتراض کیا۔ بالآخر تابوت سکینہ کی واپسی کے معجزے کے بعد بنی اسرائیل نے طالوت کی اطاعت قبول کر لی۔ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ جالوت کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کے ذریعے ان کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ اس نہر سے پانی صرف وہی شخص پی سکتا ہے جو ایک چلو کے برابر پیے۔ اکثر لوگوں نے صبر نہ کیا اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ بزدل ہو گئے اور لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ صرف چند سو صابر اور ایماندار مجاہدین ہی طالوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام ابھی بالکل کم سن نوجوان تھے اور جنگجوؤں میں شامل نہیں تھے، بلکہ اپنے والد حضرت یسیع کی ہدایت کے مطابق اپنے بڑے بھائیوں کی دیکھ بھال اور ان کے لیے راشن پہنچانے کے لیے لشکر میں آئے تھے۔ طالوت کا لشکر جب جالوت کے عظیم و ہیبت ناک لشکر کے سامنے آیا تو جالوت نے نہایت تکبر کے ساتھ میدان میں آ کر بنی اسرائیل کو مقابلے کی دعوت دی۔ جالوت لوہے کے لباس میں ملبوس انتہائی قوی ہیکل اور ہیبت ناک جنگجو تھا، جس کے خوف سے بنی اسرائیل کے تجربہ کار جنگجو بھی سامنے آنے سے گھبرا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کے تکبر اور اللہ کے دین کے خلاف اس کی للکار کو سنا تو ان کے اندر ایمان اور غیرت کا جوش پیدا ہوا۔ آپ نے طالوت سے جالوت کا مقابلہ کرنے کی اجازت مانگی۔ طالوت نے آپ کی کم سنی اور غیر تجربہ کاری کو دیکھ کر پہلے تو تعجب کیا، لیکن جب آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے والد کی بکریاں چراتے ہوئے شیر اور ریچھ جیسے درندوں کو بغیر کسی ہتھیار کے شکست دیا کرتے تھے تو ان کا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے تو طالوت نے آپ کو اجازت دے دی۔ طالوت نے آپ کو شاہی لباس اور زردہ پہنانی چاہی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے غیر آرام دہ محسوس کرتے ہوئے اتار دیا اور اپنے ساتھ صرف اپنی چراغے کی لاٹھی، ایک گوپھن پتھر پھینکنے والا آلہ اور ندی سے چنے ہوئے چند صاف شفاف پتھر لے کر میدان میں اترے۔ جالوت نے جب ایک کمسن لڑکے کو اپنے سامنے بغیر زرے اور تلوار کے دیکھا تو اس نے زبردست تمسخر اڑایا اور کہا، کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت ایمان اور شجاعت کے ساتھ جواب دیا کہ تو میرے پاس تلوار، نیزے اور ڈھال کے ساتھ آیا ہے، لیکن میں تیرے پاس اس رب کے نام کے ساتھ آیا ہوں جس کے لشکروں کی تو نے توہین کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گوپھن میں پتھر رکھا اور اللہ کے نام لے کر جالوت کی طرف چلایا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے پیشانی کے اس حصے پر لگا جو زرے سے خالی تھا اور اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا اندر گھس گیا۔ جالوت موقع پر ہی منہ کے بل گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اپنے بادشاہ کی ہلاکت دیکھ کر عمالقہ کا لشکر بدحواس ہو کر بھاگ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ حکومت اور نبوت کا سلسلہ۔ جالوت کے قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت اور عظمت کا چرچا پورے بنی اسرائیل میں ہو گیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور اپنے لشکر کی قیادت بھی آپ کے سپرد کر دی۔
وقت کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت عوام میں بڑھتی گئی، جس سے طالوت کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف عظیم و عالیشان سلطنت عطا فرمائی بلکہ آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام اعلیٰ پر بھی فائز فرمایا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار نبوت اور بادشاہت دونوں ایک ہی شخصیت میں جمع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ خصائص اور معجزات: اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کئی عظیم معجزات اور خصوصیات سے نوازا تھا۔ لحن داؤدی اور پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح: اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک نہایت خوبصورت اور پرتاثیر آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ اللہ کے شوق اور محبت میں زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کا لحن ایسا سحر انگیز ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے تھم جاتے تھے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لوہے کو نرم کرنا: اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا، جس کے لیے انہیں آگ میں لوہا گرم کرنے یا ہتھوڑے سے پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی جنگی زرہیں اور ہتھیار بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ زرہ سازی کی صنعت سکھائی اور حکم دیا کہ زرہ کے حلقوں کو مناسب اور مضبوط انداز میں جوڑا جائے۔ عادلانہ فیصلہ سازی اور حکمت: اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل خطاب یعنی فیصلے کرنے کی زبردست صلاحیت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ آپ کا دربار عدل ہمیشہ مظلوموں کی تادرسی کے لیے کھلا رہتا تھا۔ زہد، تقویٰ اور حلال روزی: ایک عظیم بادشاہ اور تمام تر دنیاوی وسائل و خزائن کے مالک ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی زہد، تقویٰ اور عاجزی کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ بیت المال شاہی خزانے سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں سے زرہیں بنا کر انہیں فروخت کرتے اور ان کی کمائی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، جسے اسلام میں صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ یہ نفلی روزوں میں سے سب سے پسندیدہ طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ رات کا ایک بڑا حصہ عبادت اور نمازوں میں گزارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب روزے اور سب سے محبوب نمازیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہیں۔ آپ آدھی رات سوتے، پھر رات کے تہائی حصے میں قیام کرتے اور چھٹے حصے میں پھر سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ امتحان اور توبہ کا واقعہ: قرآن مجید کی سورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان اور آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت میں مشغول تھے اور باہر پہرا تھا۔ اچانک دو شخص دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس آ پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں اچانک دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے سپرد کر دو۔ ان کی گفتگو میں یہ مجھ پر سختی کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کا موقف تفصیل سے سنے بغیر فوراً فرمایا کہ اس نے تیرے سے تیری ایک دمبی مانگ کر یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ فیصلہ فرماتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی، کیونکہ فریقین انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے جو ایک فرض مفروضے کے ذریعے آپ کو متوجہ کرنے آئے تھے تاکہ آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں اور دونوں فریقوں کو مکمل سنیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر استغفار کیا، عاجزی کا اظہار کیا اور رجوع لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عاجزی کو قبول فرمایا، آپ کو بخش دیا۔ یہ واقعہ انبیاء کرام کی اعلیٰ مقام اور ان کی بارگاہ الہی میں فوری رجوع اور خشوع کی بہترین مثال ہے۔ سفر آخرت اور ترقیٰ: حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک طویل مدت تک
بنی اسرائیل پر عدل و انصاف کی حکومت تھی اور دین حق کی اشاعت کی۔ روایات کے مطابق آپ کی عمر 100 سال تھی اور آپ نے 50 سال تک حکومت فرمائی۔ آپ کی وفات کا دن بھی نہایت عجیب اور یادگار تھا۔ روایت یہ ہے کہ آپ نہایت غیرت مند شخص تھے اور جب آپ گھر سے باہر جاتے تو تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ صحن میں ایک شخص کھڑا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ اس شخص نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی راستے روکے جا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سن کر فرمایا، پھر تو تم ملک الموت عزرائیل ہو۔ اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا کیونکہ اس دن شدید گرمی تھی۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت و حکمت کا وارث بنایا اور ان سے بھی زیادہ وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے اقتدار اور طاقت کی کتنی ہی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جائے، اسے اپنے رب کی بندگی، عاجزی، عدل و انصاف اور حلال روزی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔